اگلا سوال سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا جو فیصلہ تھا آپ نے اس پر تنقید کی، بیرسٹر گور نے کہا نہیں ٹھیک تھا، تو اس پہ ڈسپیوٹ کہاں پہ؟ نہیں، میں نے تو تنقید اس پہ نہیں کی کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا غلط فیصلہ ہے. میں نے تو وحدت المسلمین کو نہ جوائن کرنے پر. اچھا، آپ نے اس کو کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سنی میرے اتحاد بیان کونسل کو غلط آپ تھا. سن لے دوبارہ. جی، وہ میں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کی تھی. صحیح. اور میں نے دو باتیں جو کی تھی اس کو آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ. یہ اب اس کا کنٹیکسٹ اگر کلیئر کر دیں. واضح طور پہ میں کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وحدت المسلمین میں شمولیت ہونی چاہیے تھی جس سے شاید ہم اپنی سیٹیں بچا سکتے تھے، اور یہ نہ جوائن کرنا غلط فیصلہ ہے. تو لوگوں نے اس کا کانسیکوینشل فیصلہ جو ہے اس کو غلط قرار دیا سنی اتحاد کونسل کو، جو کہ بیسیکلی میں تو خود سنی اتحاد کونسل کا ایم این اے ہوں، اور ہم نے خان کی اجازت سے جوائن کیا جب وہ شمولیت کا فیصلہ ترک کیا گیا. آپ نے کوئی قانونی نقطہ سوچ کر کہا تھا کہ وحدت مسلمین پر جانا ہے یا آپ کا ایک اوپینین تھا؟ نہیں، میری ذاتی رائے تھی. یہ تو کوئی پارٹی کا نیریٹو میں نے نہیں بیان نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی قانونی نقطہ اس میں تھا کہ ان کی چیزیں پوری ہیں، اس ذریعے سے ہمیں یہ مخصوص میں یہ سمجھتا تھا. بہرحال ضروری نہیں ہے کہ دیگر دوست میری رائے سے اتفاق کریں. اس وقت بھی میں نے انسسٹ کیا تھا کہ وحدت المسلمین کو جوائن کرنا چاہیے. صحیح. اس کا اب جو بھی نقصان ہے اس وقت ہو چکا ہے. احتجاجی تحریک کا آج فیصلہ ہو چکا ہے، کون لیڈ کریں گے؟ مختلف شہروں میں شیر افضل مروت لیڈ کریں گے، مختلف میں بیرسٹر گور، یا پھر متفقہ طور پہ لیڈ کریں گے؟ فی الحال تو 30 مارچ کو جلسہ ہے اسلام آباد میں، اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. اجازت لے لی آپ نے ڈسٹرکٹ؟ اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے درخواست دی تھی، اور آج ان کی میعاد ایکسپائر ہو گئی ہے. جو ہائی کورٹ نے ان کو میعاد دی تھی، انہوں نے ہمیں کوئی فیصلہ نہیں دیا. ڈپٹی کمشنر نے، وہ پابند تھا. تو ہم ڈپٹی کمشنر کے خلاف جو ہیں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں. صحیح. کیونکہ ان کو 2 دن کا ٹائم دیا ہائی کورٹ نے. 30 مارچ پہلے 23 مارچ کو ہم کرنا چاہتے تھے، ڈی سی صاحب کی وجہ سے ہم نہ کر سکے. اب ہم نے 30 پہ رکھ دیا. 30 پہ اب وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے ہائی کورٹ کو بتا دے، اور یہ اس حالت میں توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں جب آلریڈی ان کی ایک سزا سسپینڈ ہوئی ہے اور توہین عدالت میں جو ہیں وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں. صحیح. اگر یہ اجازت بھی نہیں ملتی تو اس احتجاجی تحریک کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابتدا 30 مارچ سے ہی ہے. نہیں، ابتدا تو ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ چوتھا ایونٹ ہوگا الیکشن کے بعد. صحیح. اور وہ سابقہ جو 3 ایونٹ تھے ان کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ملی تھی. ہم نے عوامی زور پہ کیے اور پھر بھی کریں گے. اور دوبارہ عوامی زور پہ کیوں نہ کریں؟ ہمارا ملک ہے. آرٹیکل 16 ہمیں حق دیتا ہے. اور یہ مریں گے، یہ پرچے کریں گے نا. ابھی 3 واقعات کی ان کے ہم مجھ پہ پرچے کیے. کریں، بڑے شوق سے کریں، لیکن جب ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں عوام ہوگی پھر ان کی مجال ہی نہیں ہے. اس احتجاجی تحریک کا ہدف یہ ہے کہ حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے؟ نہیں، حکومت کو نہیں. اس کا مقصد صرف 2 فولڈ ہے. نمبر 1، خان جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ جیل میں ہیں. صحیح. اور سیاسی قوتوں نے ان کو رکھا ہوا ہے. صحیح. ان کی رہائی، اور دوسرا جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اس مینڈیٹ کے لیے الیکشن پروسیس کا آڈٹ. صحیح. یہ 2 ہمارے. اور آڈٹ سپریم کورٹ کرے، کون کرے؟ کوئی بھی ایک مستند. سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. سپریم کورٹ، دیکھیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ایک ہماری ایپیکس کورٹ ہے ملک کی. ہم چاہے یا نہ چاہے ہم نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس کو سمجھتی ہیں. دیکھیں پٹیشن ہم نے کی تھی، میں نے خود پٹیشن دائر کی تھی کہ یہ حلف سے روکا جائے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنجاب میں حکومت کو. ہمارا کیس ہی ابھی تک نہیں لگا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر سپریم کورٹ ضرورت سمجھتی ہے کہ ملک کی بہتری اور ملک کی مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے حکومت کی لیجیٹیمیسی پہ، اس کو ریزالو کرنے پہ سپریم کورٹ 3 یا 4 ایام خرچ ہوں گے. صحیح. پورے الیکشن پروسیس کو ان متداویہ یا متنازع سیٹوں پہ جو انہوں نے فارم 47 کے تحت ہم سے عطیائی ہے ان کے آڈٹ کرنے پہ صرف 4 دن لگیں گے. صحیح. تو اگر جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں چوری کیا ہے مینڈیٹ تو وہ آئیں دودھ کا. بالکل آپ کا اخلاقی پوائنٹ ہے، لیکن آپ نے جو بات کی سیاسی جو آپ کی تحریک ہے 2 پوائنٹس پر ہے. ابتدائی پوائنٹ یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے. خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایم پی او کے آرڈر کے تحت نہیں ہے. 2 عدالتی فیصلوں میں انہیں سزا ہو چکی ہے. حکومت کو آپ کل بھی گھر بھجوا دیں، جب تک کوئی سپیریئر کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ان فیصلوں کو ختم نہیں کرتی اس وقت تک خان صاحب جو ہے جیل سے باہر نہیں آ سکتے. عدالتیں بھی ایسے وقت میں
وہی تالیاں بجاتی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا نواز شریف کے دونوں بیٹے آئے ایک ہفتے کے اندر حاضری بھی ہو گئی, ہتھکڑیاں نہیں لگی, بری بھی ہو گئے. نواز شریف آئے, ہتھکڑیاں نہیں لگی, بری ہو گئے. شہباز شریف جو ہیں 13 کیسز میں بری ہو گئے. PMLN کی تمام قیادت بری ہو گئی اور یہی عدالتیں کر رہی ہیں. اب خان صاحب جو ہیں 2 نہیں 3 کیسوں میں سزا یافتہ ہیں موجودہ وقت میں. صحیح. کن کیسز میں؟ سائفر کیس میں, توشہ خانہ کیس میں اور عدت کیس میں. یہ جو کیسز ہیں, میں چونکہ ان میں وکیل رہا ہوں, وہ قانون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ایک مذاق کیا ان ٹرائل ججوں نے. جس بونڈے انداز میں انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کیے, 18 دن کے اندر انہوں نے سائفر کے ٹرائل کنکلوڈ کیے. اس میں خان کی حاضری, نقولات, فرد جرم, 25 گواہان کا ہونا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی پروسیس, ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا. ڈیو پروسیس نہیں ہے, لیکن ریلیف ہائی کورٹ سے جب تک نہیں ملے گا تب تک تو سزا رہے گی. دیکھیں, میں آپ کی بات درست ہے, قانوناً تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرتی ہے. یہی ہائی کورٹ جس نے نواز شریف کے فیصلے کیے. کسی سیاسی نقطے پر کسی بھی جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے, آپ اگر کل کو اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس راستہ عدم اعتماد ہے. عدم اعتماد کا نمبر پورا کرنے کے لیے جن پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, تو پولیٹیکل چینج لائیں گے کہاں سے؟ پولیٹیکل چینج بھی آئے گا. جو جن قوتوں کے توفیل PMLN اقتدار پہ بیٹھی ہے, یہ اس کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ ہار چکے ہیں 17 سیٹوں پہ انہوں نے. سر لیکن جو ابھی کا نمبر گیم ہے, پولیٹیکل چینج تو عدم اعتماد کے سوا, آپ خود ماشاءاللہ سے MNA ہیں, اس پارلیمان کے رکن ہیں, عدم اعتماد کے علاوہ کوئی اور آئینی اور قانونی راستہ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم نظر نہیں آتا. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کو کوئی اور راستہ عدم اعتماد نہیں, یہ جو میٹرز ہیں ہمارے جس میں ہم نے لیجیٹیمیسی کویسچن کی ہیں گورنمنٹ کے اور الیکشن پروسیس کو اور الیکشن کے آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے, سپریم کورٹ اگر اس کو ایگزامن کر کے تو یہ حکومت کدھر رہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت حکومت ختم ہو. سپریم کورٹ صرف الیکشن آڈٹ کروا دیں, انف دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح. تو یہ ضروری تو نہیں ہے عدم اعتماد ہو. صحیح. عدم اعتماد کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کو ہم نے کویسچن کیا ہوا ہے. صحیح. اور پھر اس کی لیجیٹیمیسی کو کویسچن کرنے کے ساتھ ساتھ پارلیمان کا حصہ بھی ہے. نہیں, میں نے تو حکومت کی لیجیٹیمیسی کو. پارلیمان آپ کہتے ہیں چلتے رہنی چاہیے. نہیں, پارلیمان کو تو ہم نے کویسچن نہیں کیا ہے. پارلیمان میں آئے ہوئے 80 تا 85 اجنبیوں کو ہم نے کویسچن کیا ہوا ہے. صحیح. جو MNAs نہیں ہیں. صحیح. اور MNAs کی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا مذاق اور جرم آئین کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جو PMLN نے کیا, جو ان کے سہولت کاروں نے کیا پاکستان کے ساتھ, آئین کے ساتھ, کہ جب صدی کا بڑا انقلاب آیا اور اتنے 2/3 میجارٹی سے زیادہ جو مینڈیٹ دیا, ان کا انہوں نے یہ اشر کر دیا.